بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الانسان کی آیت نمبر فوقاهم اللہ سے آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 11 سے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک کی میں نے تلاوت کی. ترجمہ سماعت فرمائیے. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم، بس بچا لے گا اللہ ان کو اس دن کے شر سے. فوقاهم، وقاهم بچائے گا ان کو اللہ. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم، اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ، اور ان کو عطا کرے گا اور ان کو دے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تازگی چہروں پر. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور خوشی، اور ان کو عطا کرے گا تازگی اور خوشی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور دے گا ان کو ان کے صبر کے بدلے. وَجَزَاهُمْ، اور ان کو بدلے کے طور پر دے گا. بِمَا صَبَرُوا، جو کچھ انہوں نے صبر کیا. کیا دے گا، کیا عطا کرے گا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت اور ریشمی لباس. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اتکأ یتکئ کے معنی تکیہ لگا کر ٹیک لگانا. متکئین فیہا، فیہا یعنی فی الجنہ، ایک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں. علی الارائک، تختوں پر، تخت پر. علی الارائک، اریکتن کی جمع ہے، ارائک یہ لفظ گزر چکا ہے غالباً اس سے پہلے. متکئین فیہا علی الارائک، اس میں یعنی جنت میں، یعنی وہاں یعنی جنت میں ایک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، تخت پر تکیے لگا کر. اتکا کے معنی تکیہ لگا کر ایک لگانا. اور ضروری نہیں ہے لیکن یہاں پر مفسرین نے اس طرح کی تفسیر بیان کی ہے، ورنہ اتکا یتکئ کے معنی چاہے آپ عصا پر ٹیک لگائیں کر کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ اتکا علی العصا، کہ عصا کے سہارے وہ کھڑے ہوئے، عصا پر ٹیک لگایا. اور اگر دیوار کو آپ ٹیک لگا کے ایسے کھڑے ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتکا علی الجدار یا بالجدار. لیکن یہاں پر وہ ان کی شان بتانا ہے اہل جنت کی، تو وہ تکیہ
لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں پائیں گے نہیں دیکھیں گے وہاں یعنی جنت میں فیہا فی الجنت شمسا سورج کی گرمی، لا يرون فیہا شمسا نہیں دیکھیں گے اس میں سورج یعنی اس کی گرمی، ولا زمہریرا اور نہ ہی جاڑے کی سختی، سخت سردی. زمہریر سخت سردی کو بھی کہتے ہیں، جو جاڑے کی یعنی موسم سرما کی سخت سردی کو کہتے ہیں زمہریر، بہت زیادہ ٹھنڈا. نہ پائیں گے نہ دیکھیں گے اس میں سورج کی گرمی کو اور نہ ہی جاڑے کی سختی کو، جاڑے کی سردی کو یعنی جاڑے کی سختی کو یعنی سخت سردی کو. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا اور قریب ہوگا ان سے اس میں، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ دانیہ قریب ہونا، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ اور قریب ہوں گے ان سے، ظِلَالُهَا اس کے سائے یعنی جنت کے سائے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا جنت کے سائے اس سے قریب ہوں گے یا جھکے ہوئے ہوں گے، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اس کی ٹہنیاں یا اس کے میوے، قطوف قطوف میوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور جنت یعنی باغات کی ٹہنیاں. وَذُلِّلَتْ جھکا دی گئی ہوں گی اس کی ٹہنیاں، تدلیلا بہت زیادہ، ذللت تدلیلا بہت زیادہ نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اس کے میوے یا اس کی ٹہنیاں جھکائے ہوئی ہوں گی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا اور گھمایا جائے گا. وَيُطَافُ طاف یطوف کے معنی طواف کرنا گھومنا، یطاف گھمایا جائے گا، علیہم ان پر یعنی اہل جنت پر، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ اور ایسے پیالے، كَانَتْ قَوَارِيرَا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے کے پیالے ان پر گھمائے جائیں گے، یعنی ان پر چاندی اور شیشے کے پیالے گھمائے جائیں گے. قواریر من فضہ اور شیشے کے پیالے بھی وہ چاندی کے ہوں گے، یعنی شیشے کے جیسے صاف و شفاف. قارورہ قواریر قارورہ کی جمع ہے. قارورہ کہتے ہیں وہ کانچ سے یعنی شیشے سے بنے ہوئے ان پیالوں کو جن میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نظر آتی ہے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے. قواریر من فضہ لیکن وہ قواریر وہ شیشہ نما صاف و شفاف پیالے چاندی کے ہوں گے. قدروها تقدیرا جس کو پلانے والے برابر اندازہ لگا چکے ہوں گے، یا پھر جس کو پلانے والے ناپ کر رکھے ہوئے ہوں گے. قدروها تقدیرا جس کو وہ ناپ کر رکھے ہوئے ہوں گے مکمل. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور پلایا جائے گا یعنی اہل جنت کو، اللہ کے بندوں کو، عباد اللہ کو پلایا جائے گا اس میں یعنی جنت میں، کأسن ایک ایسا جام جس کی آمیزش کان مزاجها اس سے پہلے تھا کافورا اور یہاں پر ہے زنجبیلا جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں، خشک ادرک کو کہتے ہیں، یا پھر ادرک کو بھی کہتے ہیں زنجبیل. اور انہیں پلایا جائے گا ایسا جام جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. عینن فیہا وہ ایک چشمہ ہے اس میں یعنی جنت میں، وہ ایک چشمہ ہے یعنی زنجبیل ایک چشمہ ہے. جس طرح کافور بھی ایک چشمہ تھا، ایسا زنجبیل وہ ایک چشمہ ہے. تسمى سلسبیلا
جس کا نام سلسبیل ہے، تسمى جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گھوم رہے ہوں گے، چکر کاٹ رہے ہوں گے، ارد گرد گھومتے رہیں گے ان پر، علیہم ان پر، ولدان لڑکی، مخلدون جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اذا رأیتہم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو آپ ان کو سوچیں گے، ان کے بارے میں یہ خیال کریں گے، آپ سمجھیں گے ان کو لؤلؤاً موتیاں، منثوراً بکھری ہوئی، آپ انہیں بکھری ہوئی موتیاں سمجھیں گے. آپ جب انہیں دیکھیں گے، اذا رأیتہم حسبتہم تو آپ ان کو سمجھیں گے لؤلؤاً منثورا، بکھری ہوئی موتیاں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب آپ دیکھیں گے وہاں، یعنی جنت میں، ثم کے معنی ہناک، وہاں، اور آپ جب دیکھیں گے وہاں، رأیت نعیما تو آپ دیکھیں گے سراسر نعمتیں ہی نعمتیں، وملکا کبیرا اور عظیم الشان سلطنت، عظیم الشان حکومت یا عظیم الشان بادشاہ ہے، وملکا کبیرا. اور آپ جب دیکھیں گے وہاں تو دیکھیں گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان یا بہت بڑی بادشاہت یا عظیم الشان سلطنت. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ثیاب سندس خضر، یہ خضر یہ ثیاب کی صفت ہے، ثیاب سندس خضر واستبرق یہ بھی ثیاب کی صفت ثانیہ ہے. ان پر اہل جنت پر، عالیہم ثیاب سندس خضر، سبز باریک ریشمی، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے ان پر، یعنی اہل جنت پر. سندس کہتے ہیں باریک ریشمی کپڑے کو، خضر ہرے بھرے، ہرے بھرے، ہرے بھرے باریک ریشمی، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. تو باریک اور موٹے ہرے بھرے ریشمی کپڑے ہوں گے ان پر. وحلوا اساور من فضہ، اور پہنائے جائے گا ان کو اساور من فضہ چاندی کے کنگن، اور پہنائے جائیں گے ان کو چاندی کے کنگن. حلو اور ان کو پہنائے جائیں گے اساور من فضہ چاندی کے کنگن، اساور. سوار اس کی جمع ہے اساور. وسقاهم ربهم شرابا طہورا، اور پلائے گا ان کا رب ان کو پاک پانی، طہور مائے طہور یعنی شراب طہور. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان هذا كان لكم جزاء، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وكان سعيكم مشكورا اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے، وكان سعيكم مشكورا اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے. یہ آیتیں تھی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی آیتوں کا ترجمہ. اب آئیے ہم لوگ ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور ان آیتوں کی جو مختصر سی تفسیر، کئی تفسیروں کا نچوڑ جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے اللہ کی توفیق اس کی نصرت سے، وہ میں آپ سب تک پہنچا دوں. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اس آیت سے پہلے کی آیتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہم لوگ
جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے بندوں کے کچھ صفات کا تذکرہ کیا، اور ان کو عطا کی جانے والی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بعض عادات کا، بعض صفات کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ عادتیں، یہ ان کے اندر اخلاق کس وجہ سے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور پھر وہ جہنم یا پھر قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کی جو سختیاں ہیں اس سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن کی جو طوالت ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ قول نقل کیا جو کہ وہ اپنی زبان سے ذکر نہیں کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ زبان حال سے کہتے ہیں، زبان قول سے نہیں۔ تو زبان حال سے مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہے، اور دل کی باتوں کو رب جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی ان باتوں کا ذکر یہاں پر کیا، کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھلاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کوئی مکافات چاہتے ہیں، نہ واپس تم ہمیں کھلاؤ، اس طرح کی بھی کوئی خواہش ہمارے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو یا لوگوں کے سامنے ہماری قدر کرو، ہماری شکر گزاری کرو، یہ ہم نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو رب کے رضا چاہتے ہیں۔ اور پھر انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم ڈرتے ہیں ہمارے رب سے اس دن کے معاملے میں جو دن کے اداسی والا دن ہوگا، عبوس اداسی والا دن ہوگا، اور قمطریر سخت دن ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبوس کا معنی کیا ہے کہ عبوس کا معنی ہے تنگی کا، ضيق کا معنی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، تو وہ دن کافی تنگی والا دن ہوگا، اور قمطریر کے معنی طویل کے معنی کیے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ تو بہرحال چاہے وہ تنگی ہو، چاہے وہ طوالت ہو، چاہے وہ سختی کا معنی ہم کریں، چاہے اداسی، تمام ہی معنی صحیح ہیں عبوس اور قمطریر کے، کیونکہ اس دن، وہ دن تنگی والا دن ہوگا، وہ دن سختی والا دن ہوگا، وہ دن طویل دن ہوگا، بہت ہی لمبا دن ہوگا، جس کے بارے میں کہا کہ ایک ایک دن 50,000 سال دنیا کے اتنی طوالت اس دن میں ہوگی۔ تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اس دن کا انہیں خوف ہے، اس لیے وہ سارے نیک کام کرتے ہیں۔ جب وہ اس دن کے شر سے، اس دن کے اداسی سے، اس دن کے ہولناکیوں سے وہ ڈر کر یہ نیک کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فوقاہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن کی برائی سے اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرة وسرورا، جس دن سے وہ ڈر کر نیک کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے ان کو بچا لیا، اور پھر اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو تازگی عطا کی اور سرور عطا کیا۔ نضرةً، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے سورۃ القیامہ میں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن، بلکہ بہت سارے چہرے، یعنی اہل جنت کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، یہ ہے ناظرۃ نضرۃ۔ اور حدیث میں بھی آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس بات کو اسی طرح پہنچایا جس طرح اس نے مجھ سے سنا۔ تو وہ حدیث ہے۔ تو بہرحال وہاں بھی نضرۃ کا لفظ ہے، اور یہاں بھی نضرۃ، یہ نضرۃ چہرے کی تازگی اور چہرے کی بشاشت کو کہتے ہیں نضرۃ۔ تو اللہ رب العالمین ظاہری تازگی بھی عطا کرے گا، جبکہ سرور کہتے ہیں، سرور کا تعلق دل کی خوشی سے ہے، دل سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین دل کی خوشی بھی عطا کریں گے، اور اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے
جس انسان کا دل خوش ہوتا ہے، جس انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوشی چہرے سے چھلکتی ہے، وہ خوشی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے اس انسان کے چہرے پر تازگی ہوتی ہے، اس انسان کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، وہ انسان کا چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے۔ جس انسان کا دل رنج و غم سے چور ہوتا ہے، ایسے انسان کے چہرے کو دیکھیں آپ، اترا ہوا چہرہ ہوتا ہے، چہرے پہ تاریکی نظر آتی ہے، چہرے پہ عبوسیت نظر آتی ہے، اداسی نظر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اہل جنت کو خوشی عطا کریں گے اور وہ خوشی ان کے چہروں سے نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اسی لیے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات سے خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے روشن ہو جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل سے خوش ہوتے تو آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے نظر آتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو باطنی خوشی بھی عطا کریں گے اور ظاہری بھی عطا کریں گے، یعنی باطنی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ سرفراز کریں گے اور ظاہری نعمتوں سے بھی اللہ رب العالمین اہل جنت کو سرفراز کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ ساری نعمتیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ ساری نعمتیں کیوں؟ کہا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ انہوں نے صبر کیا اس کا بدلہ ہے، ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ انہوں نے صبر کیا اللہ رب العالمین کی اطاعتوں پر، یہ اس کا بدلہ ہے۔ انہوں نے صبر کیا اللہ رب العالمین کی معصیتوں پر، مطلب یہ کہ معصیتوں سے دور رہ کر انہوں نے صبر کیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں پیش آنے والی یا اللہ کی راہ میں درپیش تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، اللہ کی نافرمانی پر صبر کیا، یعنی نفسانی خواہشات سے دور رہا اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا، یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر کیا، اقدار پر صبر کیا، مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کیا۔ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں تو ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور بیکار باتیں زبان سے نہیں نکالی، اپنی زبان پر کنٹرول رکھا، اپنے دل پر کنٹرول رکھا اور اپنے آبا پر کنٹرول رکھا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو باطنی خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو ظاہری خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ۔ مزید نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر اہل جنت کی حالات کا احوال کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل جنت کس قدر عیش و آرام میں ہوں گے تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد کہا متکئین فیہا علی الارائک، اہل جنت میں تخت پر، تخت جانتے ہیں شاہی جس کو تخت کہتے ہیں، جو اونچائی پر لوگ بیٹھتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تختوں پر بیٹھتے ہیں، کہ اہل جنت تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، متکئین فیہا علی الارائک، یعنی یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اتکاء علی الارائک، اہل جنت کے ساتھ جب بھی آتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، متکئین کئی مرتبہ سورہ رحمان، آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ طور کی تلاوت کریں اور کئی سورتوں کے اندر یہ متکئین کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ لفظ آیا ہے۔ اس میں اہل جنت کی حالتوں کا تذکرہ کیا کہ کس قدر عیش و آرام میں اہل جنت ہوں گے، کیسے آرام سے، کس قدر فقر کے ساتھ، کس قدر مکمل تمکن کے ساتھ مکمل ان کا قبضہ ہوگا ان تختوں پر اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اریکتن کی جمع ہے ارائک، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت سے موسم بھی، جنت کے موسم کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا۔
نہ ہی وہاں پر ایسی گرمی ہوگی کہ انسان گرمی سے بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، پسینے نکلنے لگ جائیں، نہیں، ایسی گرمی بھی وہاں پر نہیں. ولا زمہریرا، اور نہیں ایسی سخت سردی ہوگی کہ جس سختی سے، جس جاڑے کی سختی سے انسان پریشان ہو جائے، یا جس سردی سے انسان بے چین ہو جائے، تکلیف میں آ جائے. کہا کہ موسم بالکل متوسط ہوگا، بالکل درمیانی ہوگا. انسان کتنا بے چینی سے ایسے موسم کا، موسم ربیع کا انسان انتظار کرتا ہے، موسم بہار کا انتظار کرتا ہے کہ جس میں نہ گرمی ہوتی ہے جس سے انسان پریشان تھا، جس میں نہ ایسی سردی ہوتی ہے جس سے انسان بے چین اور تکلیف میں آ سکتا ہے. تو ایسا موسم بہار ہوگا کہ نہ انسان کو گرمی ملے گی وہاں پر اور نہ انسان کو سردی ملے گی. ایسا موسم ہوگا. شاید اسی لیے اہل جنت ایسے موسم سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو بتائیں کیسے وہ اس حالت کو بدلنا چاہیں گے. اسے اللہ رب العالمین نے کہا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اہل جنت ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو یا موسم کو بدلنا نہیں چاہیں گے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها. جنت کے باغات کے جو سائے ہوں گے وہ بالکل ان پر چھائے ہوئے ہوں گے، سائے ان پر چھائے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفها ودانية عليهم ظلالها. بعد نے اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کہ اس کی باغات کی جو ٹہنیاں ہیں، جنت کی جو ٹہنیاں ہیں، جنت یعنی باغات کی جو ٹہنیاں ہیں وہ بالکل ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی یا ان کے قریب ہوں گی. وہ ٹہنیاں ان سے قریب ہوں گی اور ان ٹہنیوں پر لگے ہوئے پھل، ان ٹہنیوں پر لگے ہوئے میوے وہ ان سے اتنے قریب ہوں گے جس کا ذکر اللہ نے کہا کہ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جھکا دیا گیا ہوگا اس کی ٹہنیوں کو یا اس کے میووں کو جھکا دیا گیا ہوگا مکمل. یعنی ذللت تذلیلا، اتنی تاکید کہ مفسرین نے یہاں پر کہا کہ اتنا قریب کہ اگر کھڑا ہو جائے انسان تو آرام سے وہ لے لے، بیٹھ جائے تو بیٹھنے کے برابر وہ جھک جائیں گے، اگر سو کر وہ لینا چاہیں تو سونے کے برابر وہ جھک جائیں گے اور سو کر بھی وہ لے سکتا ہے. اللہ، کس قدر آرام، کس قدر راحت، کس قدر سکون. دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہمیں اٹھنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں کسی کو بولنا پڑتا ہے، یا لوگ آج کل اپنی بیویوں کو چھوڑ کر خادماؤں کو رکھتے ہیں، خادمات کو رکھتے ہیں، نوکروں کو رکھتے ہیں، چاکروں کو رکھتے ہیں، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، یا خود تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کیا آرام ہوگا جنت کہ انسان پھل کو بھی لینا چاہے تو اگر اس کی مرضی ہو وہ اٹھ کر لینا چاہے کھڑے ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہونے کے برابر کہ کھڑے ہو کر وہ آرام سے لے سکے، اور وہ آرام سے لے سکے گا ان پھلوں کو. اور اگر وہ بیٹھ کر لینا چاہے بیٹھ کر لے لے گا، اور اگر وہ کھڑے ہو کر لیٹ کر لینا چاہے وہ لیٹ کر لے سکتا ہے. اتنا مطلب یہ ہے کہ جنت کے باغات اور باغات کی ٹہنیاں، اور اس سے پہلے کی کلاس میں نے بتایا تھا کہ جنت کی ہر چیز اہل جنت کے تابع ہوں. جنت کی ہر چیز اہل جنت کے تابع ہوں. انسان جنت کی جو چیز چاہے گا وہ چیز کو حاصل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو حاصل کرے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ سورہ حاقہ کی آپ تلاوت کیجیے. اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اس کے بعد كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. تو قطوفها دانية، تو اس کی ٹہنیاں بالکل قریب ہیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور پھر انسان اگر لینا چاہے تو نہ کوئی کانٹا اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ دوری اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. اس حد تک وہ قریب اور اس حد تک وہ فرما بردار اور اس حد تک وہ اطاعت گزار، وہ ٹہنیاں میووں سمیت
کہ نہ کوئی کانٹا اس کو روک سکتا ہے لینے اہل جنت یعنی جنتی کو، نہ دوری اس سے مانے ہو سکتی ہے، وہ کاٹ نہیں سکتی. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة، اور گھمائے جائیں گے ان پر جنت یعنی چاندی کے برتن، یعنی جو نوکر چاکر ہوں گے، جو خادمین ہوں گے جنتیوں کے، وہ ان پر چکر کاٹ رہے ہوں گے. مطلب یہ کہ مکمل ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے. ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی میرے چار طرف تو میرے نوکر گھومتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ گھومتے گول گول گھومتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ خدمت کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں. تو یطاف علیہم بآنیہ، یہ کلمت طواف بتاتا ہے کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے جنت کے خادمین ہما وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت وہ تیار رہیں گے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور پھر ان کے ہاتھوں میں جو برتن ہوں گے، جو پیالیاں ہوں گی، وہ چاندی کے ہوں گے. من فضہ واکواب کانت قواریر، اور ایسے پیالے جو صاف و شفاف شیشے نما ہوں گے، شیشوں کے جیسے ہوں گے. میں نے شیشوں کے ہی کیوں نہیں کہا شیشہ نما ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود آگے کہا قواریر من فضہ، اور وہ پیالے چاندی کے ہوں گے. عجیب و غریب بات ہے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین کلمت قواریر، قارورہ کی جمع قواریر، قواریر تو یا قارورہ تو اس پیالے کو کہتے ہیں جو کہ شیشے جیسا شیشے کا ہوتا ہے، اور شیشہ جیسا صاف و شفاف ہوتا ہے، بالکل شفاف. شفاف کسے کہتے ہیں؟ جانتے شفاف کسے کہتے ہیں؟ گاڑیوں میں بھی جو لگاتے ہیں اس کو شفاف کہتے ہیں، کہ یہاں سے باہر کا نظر آئے، باہر کا اندر شفاف، تو اس کو بھی شفاف کہتے ہیں. تو ایسے شفاف پیالوں کو جو کہتے ہیں قارورہ. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ چاندی کے وہ شفاف پیالے ہوں گے. تو واقعی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیس فی الجنۃ شیء الا قد اعطیتم فی الدنیا شبہہ الا قواریر من فضہ. کہا کہ جنت میں جتنی چیزیں تمہیں دی جائیں گی اس کے مشابہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، سوائے قواریر من فضہ کی. یہ قواریر من فضہ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ چاندی کا برتن اگر بنایا جائے تو وہ ایسے شفاف تو نہیں ہو سکتا کہ چاندی کا برتن ہو اور اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو باہر سے وہ چیز نظر آئے. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، نہیں ہو سکتا، نہیں بولنا چاہیے مجھے. ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیں گے. تو ابن عباس سے نقل کرتے عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہر چیز جو کچھ تمہیں جنت میں دی جائے گی وہ دنیا میں اس کے مشابہ چیز تمہیں دی گئی ہے. مطلب بھلے وہ ناموں میں ہو، کہا سیب دنیا میں ہے، موز دنیا میں ہے، حور کے بارے میں کہہ دیا کہ کیسے وہ حور ہوگی. مثال ہم عورتوں میں، خوبصورت عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں، ٹھیک. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، محلات کا تذکرہ کیا، سونا چاندی کا تذکرہ کیا، باغات کا تذکرہ کیا، دودھ کا تذکرہ کیا، شراب کا تذکرہ کیا. تو جنت کی جتنی نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اس کے مشابہ دنیا میں چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوں گی. بھلے وہ نام سے مشابہ ہو لیکن وہ چیز تو جنت کی چیز ہوگی، سوائے ایک قواریر من فضہ کی، کہ وہ چاندی کا پیالہ، چاندی کا قارورہ ہوگا. اردو میں قارورہ لفظ استعمال ہے، تو وہ چاندی کا قارورہ ہوگا. اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، اور سمجھ میں بھی کیسے آئے گا. جیسا کہ خود رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں تو وہ چیزیں ہوں گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہیں سمجھ آئے گا نا. تو ایسا قارورہ ہوگا، اس قارورہ سے اہل جنت کو اہل جنت کے خادمین پلائیں گے. تو قواریر من فضہ قدروها تقدیرا. اور پھر وہ پیالے جب لے کر آئیں گے نا، ساقی جو پلانے والے ہوں گے، خدم خادمین، اتنا ہی اس کے اندر جام ہوگا جتنا کہ جنتی کو چاہیے.
جنتی کو جتنا جام چاہیے اتنا ہی اس کے اندر جام، جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ جنتی پی کے وہ بچ گیا، یا پھر اتنا کم کہ جنتی پینا چاہے اس کے اندر نہیں. ایسا قدروها تقدیرا. اہل جنت کے خادمین اتنا لے کر آئیں گے اس میں، اتنا برابر ناپ کے کہ جس سے اہل جنت، جس سے جنتی سیراب ہو جائے اور اس کے اندر نہ بچے، نہ اس کو کوئی کمی محسوس ہو. یہ بھی دراصل مہمان کے اکرام کی ایک نشانی ہے کہ مہمان آپ کے پاس آئے تو مہمان کو آپ اتنا کھلا دیں کہ مہمان سیراب ہو جائے، اس کو کسی قسم کی کمی نہ محسوس. یہ اکرام ہے. لیکن اہل جنت کو دیا جائے گا ایسے ناپ کر، اتنا اندازہ، اتنا برابر اندازہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ خادمین. یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود اہل جنت اتنا ہی پیئیں گے جتنا کہ اس سے وہ سیراب ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے. وطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اور اللہ کے بندوں، اہل جنت کو پلایا جائے گا ایک ایسے جام سے جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. میں اس سے پہلے کی آیت میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ عباد اللہ، اس سے پہلے أين يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ابرار، اللہ کے بندے، نیک لوگوں کو جو جام دیا جائے گا وہ کافور سے آمیزش ہوگا، کافور ملایا ہوگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کافور ٹھنڈک کے لیے، ٹھنڈے جام میں کافور ملایا جائے گا. تو اہل جنت کو جو جام دیا جائے گا یا جو شراب دی جائے گی وہ ٹھنڈی بھی ہوگی اور گرم بھی ہوگی، کیونکہ لوگ دنیا کے اندر ٹھنڈی شراب بھی پیتے ہیں اور گرم شراب بھی پیتے ہیں. ٹھنڈی شراب پینا ہو تو اس میں کافور ملا لیتے ہیں، اور گرم شراب پینا ہو تو اس میں زنجبیل ملاتے ہیں. حتیٰ زنجبیل ملانے سے ایک عجیب لذت، ایک عجیب سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے عرب جب قہوہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر زنجبیل ملا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایشین کنٹریز میں ہم لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں تو زنجبیل ملاتے ہیں، اس کے اندر ادرک ملاتے ہیں، سونٹ ملاتے ہیں، تو عجیب لذت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے اس میں. تو کہا وہ جنت کا کافور کیسے ہوگا، وہ جنت کی وہ زنجبیل کیسے ہوگی؟ تو زنجبیل کی آمیزش. بعد میں کہا کہ یہ زنجبیل ایک چشمہ ہے، یعنی زنجبیل جس کی آمیزش، زنجبیل جس میں ملایا گیا ہے جس جام میں، وہ ایک ایسا چشمہ ہے. آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا فيها تسمى، وہ زنجبیل جس طرح کافور ایک چشمہ تھا جس سے اللہ کے بندے پیتے تھے، اور ایسا اطاعت گزار چشمہ کی اللہ کے بندے اس کو جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتے ہوں، تو ویسے ہی زنجبیل بھی ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے سلسبیل رکھا ہے. عینا فیہا تسمى سلسبیلا. سلسبیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے مختلف معنی اس کے بیان کیے. کہا سلسبیل، اس کو ایک تو سلسبیل کے معنی سلسلہ کے بھی ہیں، مطلب ایک زنجیر اور چین کے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا پانی جو مسلسل آ رہا ہوگا اور وہ اہل جنت کی تابع ہوگا، اس لیے اس کا نام سلسبیل رکھا گیا. بعض نے کہا کہ سلسبیل اس چشمے کو اس لیے کہا گیا لسلاستها فی الحرم، کہ جب اس کو پیئیں گے تو آرام سے چلا جائے گا، کسی طرح کی کوئی تکلیف اس کو، یعنی اس کو پینے میں کسی قسم کی کوئی دقت اور مشقت درپیش نہیں ہوگی، اس لیے اس کو سلسبیل کہا گیا. بہرحال دونوں مطلب، دونوں معنی صحیح ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. جنت میں
لڑکے ولدان ولید کی جمع ہے. ولید کہتے ہیں چھوٹے لڑکے، کم سن لڑکے کو. ولید کم سن لڑکے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ولدان. تو کم سن لڑکے گھوم رہے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ مخلدون. مخلدون کے دو معنی، یا تو جس طرح اہل جنت کو موت نہیں ہمیشہ رہیں گے اس طرح وہ ہمیشہ رہیں گے مخلدون، وہ لڑکے بھی ہمیشہ رہیں گے. یا پھر مخلدون کا ایک اور مطلب کہ ان کی خوبصورتی، ان کی کم عمری، ان کا حسن و جمال وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان کے حسن و جمال میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی، نہ ان کی خوبصورتی میں کسی طرح کی کمی آئے گی. یہ مطلب یہ مخلدون کا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایسی خوبصورتی ان کی، ایسا حسن و جمال کہ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب آپ دیکھیں گے ان کم سن عمر لڑکوں کو، کم سن لڑکوں کو، ان خوبصورت اور حسن و جمال سے بھرپور لڑکوں کو، تو آپ سمجھو گے کہ وہ بکھری ہوئی موتیاں ہیں. ایک اچھی سی خوبصورت سی جگہ پر موتیوں کو، خوبصورت سی موتیوں کو بکھیر دو، کیا منظر ہوتا ہے. اللہ، ایک اچھی سی جگہ پر موتیوں کو بکھیر دیا جاتا ہے تو ان موتیوں کے اندر بھی ایک عجیب سا حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا بکھرنا بھی وہ خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا ہے. تو ایسے اللہ رب العالمین نے کہا جب دیکھو گے ان کو تم سمجھو گے کہ وہ بکھری ہوئی موتیاں ہیں. بکھری ہوئی موتیاں، بکھری ہوئی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے نا، اہل جنت کی، اہل جنت کی مکمل خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو بکھرے ہوئے ہوں گے. اسی نے کہا کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھری ہوئی موتیاں انہیں سمجھو گے. اذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اہل جنت میں سے ہر ایک جنتی کو، اللہ، ہر ایک جنتی کو ہزار ہزار خادم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ، ہزار ہزار خادم. اللہ. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دیکھو گے، رَأَيْتَ نَعِيمًا، جب جنت کو دیکھو گے نا وہاں پر تم سراسر نعمتیں دیکھو گے. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور عظیم الشان بادشاہت اور سلطنت دیکھو گے، بہت بڑی بادشاہت سلطنت. جنت اتنی بڑی ہوگی اس کے بڑائی کا یا اس کے بڑے ہونے کا، اس کے عظیم الشان ہونے کا اندازہ بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک چھوٹی سی معروف حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا مؤمن، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن معصیتوں سے بھرپور اس کی زندگی ہوگی، تو جہنم میں جل کر سب سے آخر میں جس کو نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں اس کو ڈالا جائے گا، تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ان لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالها. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جاؤ جنت میں. جنتی سوچے گا کہ اب اتنے آخر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ جگہ ہوگی کیا، سارے تو چلے گئے، اب میں آخر میں جا رہا ہوں. اللہ کہے گا کہ جاؤ تمہارے لیے ان لک مثل الدنیا، دنیا اور دنیا کے 10 دنیا کے برابر جگہ تمہارے لیے جنت کے اندر موجود ہے. اللہ، کیا وسیع ہوگی، کتنی وسیع ہوگی. اللہ. تو اللہ رب العالمین ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ادنى اہل الجنہ منزلۃ، جو ادنا جنتی ہوگا جنت میں، اس کو جو مقام ملے گا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو جتنی جگہ دی جائے گی نا، کہا کہ اس کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جانب سے لے کر دوسری جانب کی جو مسافت ہوگی وہ 2000 سال کی مسافت ہوگی. اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی جگہ اس جنتی کو، ادنا جنتی کو دی جائے گی. تو سوچیں وہ اللہ کے نیک بندے جو جنت میں پہلے جائیں گے، وہ اللہ کے مقرب بندے جو اللہ کے قریب ہوں گے،
اللہ رب العالمین کو کیا سے کیا عطا کریں گے. اللہ وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من عالیہم ثیاب سندس، ان پر باریک ہرے بھرے اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے. یہ ریشمی کپڑے ہر لحاظ سے بھی جنت کے ریشم، دنیا کے ریشم کا اندازہ اس سے مقابلہ ہم کبھی نہیں کر سکتے، لیکن جنت کا ریشم بھی انسان کون پہن سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ریشم تو وہی پہنے گا نا جو کافی امیر ہے، مالدار ہے، یا فلاں ہے فلاں ہے. کیونکہ ریشمی جو کپڑا ہوتا ہے وہ جسم کے لیے بھی بہت ہی صحت کے لیے صحیح ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، بہت ہی نحیف ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت کے ریشم کا اور باریک بھی موٹے بھی ہرے ہرے لباس اللہ رب العالمین جنتیوں کو پہنائیں گے. وحلوا اساور، استبرق کے اندر بھی چمک ہے. استبرق برقن سے دیکھیے اس کے اندر چمک ہوگی، یعنی کہ ریشم چمک نہیں ہوگی، اور ریشم جو موٹا ریشم ہوگا اس کے اندر چمک دمک ہوگی. ایسے لباس اللہ رب العالمین اہل جنت کو پہنائیں گے. اللہ وحلوا اساور من فضة، اور پھر اہل جنت کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے اللہ تعالیٰ. اور یہ تو عام نیک انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائیں گے، اور ان کا لباس حریر کا لباس ہوگا. تو عام جو انسان ہیں، عام جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو سونے کے کنگن اللہ رب العالمین پہنائیں گے اور موتیوں کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللہ اکبر. اس کے بعد رب العالمین خود پلائیں گے ان کو شرابا طهورا، پاک پانی. طہور ایک تو طبعاً بھی وہ پاک ہے، اور طہور وہ پاک کرنے والا بھی ہے. تو اللہ رب العالمین جو پانی پلائیں گے اہل جنت کو، جو شراب پلائیں گے یا جو پلائیں گے اللہ رب العالمین، وہ پاک ہوگا اور پاک کرنے والا ہوگا. جیسا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا انتهى اهل الجنة الى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم. الله أكبر. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جنتی اہل جنت حساب و کتاب کے بعد جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے کی طرف، تو دو نہریں پائیں گے، دو چشمے وہ پائیں گے. تو ان کو وہ الہام کیا جائے گا، وہ ایک چشمے سے پئیں گے. تو جیسی ایک چشمے سے وہ پئیں گے، اللہ رب العالمین اس چشمے کے ذریعے ان کے اندر کے حقد کو، گندگی کو، حسد کو، بغض عداوت کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے. مطلب یہ کہ انسان کا جو دل ہر طرح کی طبعاً اس کے دل میں گندگی ہوتی ہے، بغض عداوت کی شکل میں، حسد کی شکل میں، کسی سے نفرت کی شکل میں، غل کی شکل میں، اللہ رب العالمین کو صاف کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہوگا، یہ تو اندر کی صفائی ہوگی پھر پینے سے، پھر جو دوسرا چشمہ ہوگا اس سے وہ نہائیں گے، اور جیسے ہی اس سے وہ نہائیں گے ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر تازگی اور سرسبز و شادابی اور حشاشت و بشاشت آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو شراب طہور ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا باطن بھی پاک کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ جنتیوں کے دل بالکل صاف ہوں گے، کسی طرح کی کوئی حقد اور غل اور کسی طرح کی بغض عداوت ان کے اندر نہیں ہوگی. اور پھر ان کا ظاہر بھی اللہ رب العالمین صاف کر دیں گے کہ پھر ان کے ظاہر میں وہ بشاشت نظر آئے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل جنت کے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے ظاہر اور اہل جنت کے باطن کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا
دیکھیے اللہ رب العالمین جنتیوں کو نعمتوں سے سرفراز کریں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ یہ تو نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو دنیا میں تم نے نیک کام کیے نا اس کے بدل کھاؤ، رچ کر کھاؤ. ہاں کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو رچ کر، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو یہاں اہل جنت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جنت تھی، یہ جنت تو جو نا تمہارے لیے ہے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ ساری جنت تمہارے لیے ہے. اور پھر اللہ رب العالمین یہاں کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے. ہماری نعمتیں ہم نے جو تمہیں عطا کی تھی ان نعمتوں کے مقابلے میں تمہارے اعمال کچھ نہیں تھے، تمہاری چھوٹی سی کوشش کان سعیکم مشکورا. یہاں مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ بہت ہی کم تھے، لیکن کم اعمال کی ہم نے قدر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں جنت کی بھی نعمتوں سے ہم نے تمہیں سرفراز کیا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کریں. آئیے جلدی سے ہم لوگ کلمات اور اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں. نظرة معانی الکلمات میں آئی کتاب کھولیے جلدی سے، ٹائم ختم ہو گیا تقریباً. جی بالکل 15 منٹ اور ہیں ہماری کلاس کے، لیکن ختم کروں ان شاء اللہ. نظرة کے معنی میں بتا چکا ہوں، پھر بھی یہاں شرح میں ہے حسنا فی الوجود، چہرے میں خوبصورتی. حسنا نہیں بولنا اس کو، حسنا فی الوجود، یعنی ولقاهم نظرة حسنا فی الوجود، چہرے میں خوبصورتی اللہ نے ان کو عطا کی. اور سرورا دل کی خوشی کو کہتے ہیں، بتا چکا ہوں. الارائک جمع اریکہ، ارائک اریکۃ کی جمع ہے. وهو السریر الذی یجلس فیہ، وہ ایسی چارپائی، ایسا تخت ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے ٹیک لگا کر، یعنی مکمل آرام سے. جلس یجلس کے معنی بھی آرام سے بیٹھنے کو ہی بولتے ہیں. ٹھیک، تو الذی یجلس علیہ. شمسا ولازم حریرا، المراد اس کا مطلب ہے، اس کی مراد یہ ہے لا یشعرون فیہا بحر، بحر نے پڑھنا اس کو، بحر مزعج ولا برد مؤلم، بحر مزعج ولا برد مؤلم. اس کا مطلب ہے یعنی لا یرون فیہا شمسا ولازم حریرا کا مطلب ہے کہ محسوس لا یشعرون فیہا، یعنی جنت میں نہیں محسوس کریں گے پریشان کرنے والی گرمی، بحر مزعج پریشان کرنے والی گرمی، ولا برد مؤلم اور تکلیف دینے والی سردی. یہ دو بھی اہل جنت میں محسوس نہیں کریں گے. دانیہ قریب، قریب، دانیہ کے معنی قریب. قطوفها، اس کی ٹہنیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے میوے میں نے ترجمہ کیا تھا. ثمارها، اس کے پھل، اس کے میوے، یعنی جنت کے میوے. قواریر من فضہ، قواریر جمع قارورہ، قارورہ کی جمع ہے. وہی اناء فی صفاء الزجاج، وہ ایسا پیالہ ہے، ایسا برتن ہے جس میں کانچ کی یا شیشے کی شفافیت ہے. ہاں، وبیاض الفضہ، اور چاندی کی سفیدی، یعنی ایسا قارورہ جس میں شیشے کی شفافیت ہے اور چاندی کی سفیدی ہے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. وہ اہل جنت میں ہی دیکھیں گے. کأسن کان مزاجها زنجبیلا، ایسا پیالہ جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، تو کہتے ہیں خمرن ممزوجتن بالزنجبیل. خمر مؤنث ہے، اسی لیے ممزوجہ ہے. خمرن کی صفت ہے ممزوجتن، خمر مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو خمرن ممزوجتن بالزنجبیلی، کہ ایسی شراب جس کی آمیزش یعنی جس میں زنجبیل ملائی گئی ہوگی. سلسبیلا سلسلۃ منقادۃ، یعنی
اطاعت گزار چین سلسلہ، اطاعت گزار چین یا سلسلہ یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ مسلسل آنے والا وہ چشمہ، بہنے والا وہ چشمہ جو کہ اہل جنت کے تابع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا. یہی مطلب میں نے سمجھا ہے اس کا سلسلۃ منقطع کا. لیکن پھر بھی مجھے یعنی 80% میں سمجھتا ہوں یہی اس کا معنی ہوگا، لیکن 20% پھر بھی مجھے شک ہے. اگر کوئی اور مطلب اس کا ملتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا. سلسلۃ منقطع. مخلدون لا يحرمون ولا يموتون. مخلدون کا ایک مطلب میں نے بتایا تھا کہ جس طرح اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، اسی طرح یہ بھی رہیں گے ہمیشہ. یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن و جمال ہمیشہ رہے گا. وہ نہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہ بڑے ہوں گے، اور نہ ہی ان کی خوبصورتی میں کسی طرح کا کوئی فرق آئے گا. تو یہاں پر لا يحرمون، اور لا يحرمون کا مطلب ہے بوڑھے نہیں ہوں. حرم کہتے ہیں، لا يحرم يحرم ہے وہ، لا يحرمون ولا يموتون. نہ ہی وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی، نہ ہی وہ مریں گے. سما کے معنی ہے وہاں، سما نہیں پڑھنا اس کو. سما کے معنی پھر کیا ہوتے ہیں، یہاں سما کے معنی ہونا کا، وہاں. سندس حریر، حریر رقیق باریک ریشم، حریر رقیق باریک ریشم کو کہتے ہیں سندس. استبرق حریر غلیظ موٹا ریشم یا موٹی ریشم، یعنی کس طرح بولتے ہیں اہل زمانہ لوگ ہیں. تو یہ ہے کلمات کی شرح اور مستفاد ما یستفاد من الآیات. اولا فی الجنة من الوان النعیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یہ تمام نعمتوں والی آیتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں رنگ برنگی نعمتیں ہوں گی، قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی. یہ من الوان النعیم قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا یا کبھی دل نے اس کو سوچا. ثانيا في شرح الوان النعيم ترغيب لمن شاء الله هدايته الى الايمان. یہاں پر الوان کی، اللہ کی نعمتوں کی مزید اللہ نے یہاں پر شرح کی ہے. کیوں؟ اس میں ترغیب ہے، ترغیب لمن شاء اللہ ہدایتہ، ایسے شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتے ہیں ایمان کی طرف، ایسے شخص کے لیے ترغیب ہے، شوق دلانا ہے ایمان کے، اہل جنت کی نعمتوں کی مزید شرح کر کے، وضاحت کر کے. اسے کیسے شرح کی؟ کہا کہ وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. بات ختم تھی لیکن مزید شرح کی اس کی، قواریر من فضة قدروها تقدیرا. یہ شرح ہے کچھ قواریر کی. تو کیوں شرح کی اللہ رب العالمین نے؟ کہتے ہیں کہ اس شرح کا مقصد ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں ایمان کی طرف، اس کے لیے ترغیب ہے، شوق دلانا مقصود ہے. ثالثا الفرق كبير بين متاع الدنيا الزائل وبين نعيم الجنة الخالد. کیا بہت بڑا فرق ہے دنیا کی ختم ہونے والی نعمتیں اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی، جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی جو نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ. رابعا الآخرة دار جزاء. آخرت یہ جزا کا گھر ہے، جزا کا دن ہے، یہ جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے. فكما أعد الله للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أعد الله لعباده المؤمنين جنة ونعيما. جیسا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنتیں اور مختلف طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی. تو یہ تمام آیتوں سے مستفاد باتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، اور جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم چھٹی دیں گے.
نہیں ہے کوئی سوال. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک